السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک چور کا واقعہ لے کر آئے ہیں جس کی تقدیر بدل جاتی ہے اور بادشاہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک چور کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے اور چور کی تقدیر کیسے بدل گئی۔ آئیے سوچنا چھوڑیں، یہ واقعہ پورا سنیں تاکہ آپ کو اصل حقائق سے آگاہی حاصل ہو۔ عربی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جوان سالہ بیٹی کی شادی کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا، چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ عین اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا، کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کی قیمتی سامان چرایا جائے اور بازار میں بیچا جائے اور اپنی دہاڑی بنائی جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر ہو کر مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار مسجد میں پہنچ چکا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا ہے۔ اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے اور اس کو بادشاہ کا داماد بنایا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرایا کہ آج تو پکڑا گیا اور جلدی سے نماز کی نیت کر لی۔ جو ہی نماز ختم کرتا، فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت کر لیتا۔ وزیر اس کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر یقین کرنے لگا اور وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جو ہی نماز ختم کی، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا ہے، رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا ہے۔ چور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں اپنے سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا، ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالی جا، یہ کرم نوازی کس خاطر؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح اذان ہونے پر باہر آئے۔ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی اور بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تو پھر تیرے انعام و اکرام کا انداز کیا ہوتا؟ وہیں کھڑے کھڑے نادم ہو کر تائب ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور سچا عبادت گزار بن گیا۔ اور اس طرح بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس چور کے ساتھ کر دیا، لیکن وہ چور چور نہیں رہا بلکہ وقت کا ولی بن گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، حال دل اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا ان کا اللہ کے نزدیک، ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔